إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ ہم پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ فی شأن کسی بھی حالت میں، وما تتلو، اور نہیں آپ تلاوت کرتے، من ہو اس کی طرف سے نازل شدہ، من قرآن قرآن میں سے، ولا تعملون، اور نہیں تم سب عمل کرتے، من عمل کسی عمل سے، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ہوتے ہیں تم پر گواہ، مگر ہم اس کام پر، اس عمل پر حاضر ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فی، جب تم سب مشغول ہوتے ہو اس میں، وما یعزب عن ربک، اور نہیں پوشیدہ ہوتی تیرے رب سے کوئی چیز، من مثقال ذرۃ فی الارض، ایک ذرہ برابر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز ہے، من ذالک اس سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ سب ڈرتے تھے، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی نہیں، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولهم، اور نہ غمگین کرے آپ کو قولهم ان کی بات، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے، جمیعا سب کی سب، هو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الا ان للہ، خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما یتبع، اور نہیں پیروی کرتے، الذین، وہ لوگ جو یدعون، وہ سب پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو، شرکاء، شریکوں کو، ان یتبعون، نہیں وہ سب پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم، اور نہیں ہیں وہ سب، الا یخرصون، مگر وہ سب اٹکلیں دوڑاتے، اندازے لگاتے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، اللیل، رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سب آرام کرو، فیہ اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سب سنتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، بنا رکھی اللہ نے اولاد، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے پرواہ ہے، لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان عندکم من سلطان، نہیں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل، بہذا، اس بات کی، اتقولون علی اللہ، کیا تم سب کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، قل ان الذین یفترون، کہہ دیجئے بے شک جو لوگ، یفترون، جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون، نہیں فلاح پائیں گے، متاع فی الحیات الدنیا، فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم نذیقہم،
پھر ہم چکھائیں گے انہیں عذاب الشدید، بہت سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ سب کفر کرتے تھے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے اور اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پہلے حاضر کے صیغے سے بات کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، جس بھی حال میں ہوتے ہیں آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ قسم کی تسلی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر پریشانی، آپ کس کے نمائندے ہیں؟ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا سورہ اعراف میں، بلکہ اس سے پیچھے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، انہم لا یکذبونک، یہ آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے، آپ کو تو یہ صادق و امین کہتے تھے۔ یہ تو وہی لوگ ہیں نا کہ جب آپ نے اسی صورت میں شروع میں پڑھا نا ہم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے ایک لمبی عمر تم میں گزاری ہے، مجھے کیسا پایا تم نے؟ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، کلمے کا اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو تب مخالفتیں شروع ہو گئیں، مشکلیں آ گئیں اور دشمنیاں کھڑی ہو گئیں۔ تو اصل جو ہے یہ لوگ کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے اس پیغام کو کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اصل دشمن جو دشمنی کر رہے ہیں آپ سے، یہ تو ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، ہمارے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کو تو صادق و امین کہتے تھے یہ۔ تو اس لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں من قرآن ان قرآن سے، ولا تعملون من عمل، اور کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، الا کنا علیکم شہودا، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ان کی باتوں پر آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے شروع میں بتایا تھا نا اس صورت کا اصل مضمون ان لوگوں کا استہزاء، تمسخر، مذاق اور اس کا جواب، اور ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے ان حالات میں، اس صورت کا مرکزی مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان حالات میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں جو جو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی باتوں پر آپ کو جو تنگی ہوتی ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی حرکتیں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ وہ اس قرآن کے ساتھ کس طرح استہزاء کر رہے ہیں، کیا مذاق کر رہے ہیں، اس کو جھٹلانے کی اور اس میں عیب نکالنے کی کتنی کوششیں وہ کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہیں۔ ہما یعزب، اور نہیں چھپ سکتی ان رب کا، آپ کے رب سے، مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی آنکھوں سے کچھ چھپنے والا نہیں ہے۔ آپ کی حالت تو خصوصاً آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے ہے کہ آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، اور آپ کی مدد اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اللہ کے علم کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی، فی الارض، زمین میں نہ آسمان میں، ایک ذرہ کتنا ہوتا ہے، ولا اصغر من ذلک، اور اس ذرے سے بھی چھوٹا۔ اب دیکھیں اس دور میں، آج سے 1400 سال پہلے، کہ جب ذرے کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور کس کو پتہ کہ ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے؟ وہ ذرہ کبھی دیکھا ہو آپ نے؟ جب کمرے میں ایک سوراخ سے روشنی آ رہی ہو، اس روشنی میں جو لائن سی بن جاتی ہے، اس کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ذرے۔ اب اندازہ کریں وہ کتنے ذرے ہیں، کتنے ذرے، کروڑوں کی تعداد میں، وہ ہر ذرہ وہ کس مقدار میں ہے، کتنا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ ایک درخت پہ کتنے پتے لگے ہیں، اللہ کی گنتی میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ کون سا پتا خشک ہو رہا ہے، کون سا گر رہا ہے، وہ گرتے ہوئے درخت سے ٹوٹ کر زمین تک آنے تک اس نے کتنی کروٹیں بدلیں،
کتنے دن وہ درخت پر رہا اور نیچے کتنے دن پڑا رہا، کب ہواؤں نے اسے اٹھایا، کہاں لے گئیں، یہ سارے کے سارے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک پتا کوئی تر، ساری چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ کل صغیر و کبیر فی علم اللہ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، بر و بحر میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور ایک دانہ زمین کی تہوں میں اندھیروں میں اللہ کے علم میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں اور کوئی بھی چلنے والا پرندہ، اڑنے والا پرندہ یا چلنے والا جانور، الا امم امثالکم، یہ ساری جماعتیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، سب کا اللہ کو علم ہے، صرف علم ہی نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ان سب کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ پر ہے، اور ان سب کی حرکات کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم، تو اسی پر بھروسہ کریں اور اسی پر توکل کریں۔ اور اسی لیے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدے میں آپ کے دل کی حالت جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں اسے بھی۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، اللہ فرماتے ہیں آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اور جو بھی آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، الا كنا علیکم شہودا، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء، اور آپ کے رب سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور آگے دیکھیں الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، جب وہ فوت ہوں گے اور دنیا میں بھی انہیں مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کہ اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، انہیں یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، وہ بھوکے نہ مر جائیں، انہیں پتہ ہے اس رب نے پیدا کیا ہے وہ رزق دینے والا ہے، اور انہیں قیامت کے دن بھی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے ساری زندگی وقت کی ہے تو آگے اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہتر کر دیں گے، اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں انہوں نے کوئی ایسے کام نہیں کیے جن پر انہیں پچھتانا پڑے، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں کیا ہوگا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ایسے لوگ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ڈر گئے، ہر وہ بندہ۔ اب اولیاء کون ہے، اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے ہاں نا ولی اللہ اسے کہا جاتا ہے، بڑا عجیب سا جو ہے، خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں عجیب سا ذہن میں تصور دیا جاتا ہے اللہ کے ولی کا، دو طرح کا۔ ایک تو جو ہے نا تصور دیا جاتا ہے کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو کوئی انسانوں سے اونچی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی ولی وہ ہوتے ہیں جو فضاؤں میں اڑنے لگیں یا پانیوں پر وہ چلنے لگیں، وہ ولی ہوتے ہیں، یعنی انسانی مخلوق کے علاوہ کوئی اور مخلوق بنا دی انہوں نے کہ وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، تو یہ ایسی حرکتیں کر لیں۔ یا پھر دوسرا معنی لیا جاتا ہے ولی کا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو نہائے نہیں، پرانے کپڑے پہن کے بالکل جو ہے گلے میں بڑے بڑے منکے لٹکا کے اور بال بھی بڑے بڑے
نہایا بھی نہیں، بالکل جو ہے وہ گندی اپنی حالت کیفیت بنا کے، گندے کپڑے پہن کے، جس کے جسم سے بھی بو آ رہی اور کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اس نے، کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ ولی ہیں معاذ اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہو، وہ اللہ کے ولی۔ ولی وہ نہیں ہوتے ہیں، ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ بعض روایات میں بھی آتا ہے ولی کی جو تعریف بتائے گی وہ ہے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ جس طرح دوست دوست کی نشانی ہوتا ہے نا، آپ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اس کی اتنی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی موجودگی میں اس کا اثر آپ پر ہوگا۔ اللہ کا دوست بھی وہ ہے جس پر اللہ کا رنگ ہو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کیا کون سا ہوگا؟ رنگ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رنگ کا معنی پہچان، کہ جس انسان سے اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے بندے کی پہچان ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے، اس کے اٹھنے میں اللہ ہو، اللہ کی یاد ہو، اس کے بیٹھنے میں اللہ کی یاد ہو، وہ جب بات کرے اللہ کی بڑائی کی بات کرے، اللہ کی عظمت کی بات کرے، جب بولے تو اللہ کے لیے بولے، خاموش رہے تو اللہ کے لیے خاموش رہے، اس کی جوانی اللہ کے لیے ہو، اس کی محنتیں اللہ کے لیے ہوں، اس کا مال اللہ کے لیے ہو، اس کی صلاحیتیں اللہ کے لیے ہوں، وہ لوگوں سے ملے تو اللہ کے لیے ملے، لوگوں سے ملنا ترک کر دے تو اللہ کے لیے ترک کر دے، وہ لوگوں سے دوستی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، کسی کو کھلائے، کسی کی دعوت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی کے ساتھ دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، کسی کے ساتھ دوستی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ولی کا جو لفظی معنی ہے نا کہ بغیر کسی واسطے کے اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، بغیر کسی واسطے کے، تو وہ ہم بھی بن سکتے ہیں۔ ولی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، پانیوں پہ چلنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے ولی نہیں ہوتے، اسی زمین پہ چلتے ہیں اللہ کے ولی، اس زمین پہ چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو انسان کرتے ہیں، لیکن ان کے کاموں میں اور عام انسانوں کے کاموں میں فرق یہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ ہم بھی آج سے شروع کر لیں، وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے ولی بنیں گے۔ اگلی آیت بتا رہی الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ولی ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور کیسے بنتے ہیں وہ؟ جس طرح حدیث جبرائیل میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احسان کا تو جو درجہ ہے، درجہ احسان، پہلے آتا ہے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، احسان کے درجے تک جو انسان پہنچ جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ احسان کا درجہ پہلے ہے اسلام، کہ تسلیم کر لینا، مان لینا، کلمہ پڑھ لینا، اسلام کی جو ارکان ہیں، شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، والحج البیت، وصوم رمضان، ان باتوں کو ماننا، تسلیم کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور پھر ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان، ان چیزوں کو مان لینا۔ اور تیسرا درجہ آتا ہے پھر احسان کا۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں، اس کیفیت میں کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دل میں کوئی خیالات نہ ہوں، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ نمازی جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، خشوع اور خضوع اس قدر زیادہ ہو، ایسے نماز پڑھ رہے ہوں کہ جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، جس رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہیں، جس کی کبریائیاں بیان کر رہے ہیں، جس کی حمد و ثنا پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، ایمان کمزور ہے، تو کم از کم اتنی تو ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی پیچھے میں نے بتایا نا الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وہ رب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اس کے سامنے، اور سجدے میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سجدے میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے وہ کانپ جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ ہیں اللہ کے ولی کہ جن پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی جہنم کی بات ہوتی ہے، اللہ کے عذابوں کی بات ہوتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ایسے لوگوں پر اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی مستقبل کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے تو وہ ڈرتے ہیں، مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو، اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ آگے ہے نا الذین آمنو، یہ کون ہے جو ایمان لائے اور ڈر گئے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے ان پر، اس بات پر ڈٹ گئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، دنیا کی قربانی دینی پڑی، اپنی ترجیحات چھوڑنی پڑی، سب کچھ کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے ساتھ دوستی نہیں چھوڑی۔ ساری دنیا کو ناراض کر لیا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ استاد ناراض کرنے پڑے، ناراض کر دیے، والدین ناراض کرنے پڑے، ناراض کر دیے، اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اللہ کی عزت اور اللہ کی عظمت کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ برادری، رشتہ دار، خون کے رشتہ دار ان سے چھوٹ گئے تو چھوڑ دیے، لیکن اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے وہ کام کیا، شادی کی، وہ کام کیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ دوست ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ یہ ہیں وہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اب اللہ کی مرضی ہمارے جسم پر چلے گی، ہمارے مال پر اللہ کی مرضی چلے گی، ہمارے گھر میں اللہ کی مرضی چلے گی، جہاں تک ہمارا اختیار ہے اس پر اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے، جہاں تک اختیار ہے وہاں تک کرنے دیں گے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، پھر ان کے لیے دنیا میں ہی خوشخبری ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، ابھی زمین پہ ہوتے ہیں یہ کہ ان کو جنت کی خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور دنیا میں یہ خوشخبریاں ہیں، جنت کی بھی خوشخبری اور دنیا میں خوشخبری اور بھی ہوتی ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، یہ بشرا جو ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ رؤیا صالحہ، اچھے خواب دنیا میں خوشخبری ہے کہ انسان کو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اچھے خوابوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اچھی چیزیں بتلاتے رہتے ہیں، اور یہ نبوت کے 70 درجوں میں سے ایک درجہ ہے اچھے خواب۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر سے، ابو ذر فرماتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول، الرجل، ایک بندہ، یعمل العمل، اچھا عمل کرتا ہے، وَيَحْمَدُهُ النَّاسِ، اچھا عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس تعریف پر وہ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ جلد مل جانے والی خوشخبری ہے مومن کو، یہی ہے خوشخبری جو دنیا میں لہم البشری فی الحیات الدنیا، اس کی وہ چاہتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مومن تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو اس سے خوشی ملتی ہے، تو یہ دنیا میں اس کے لیے بشرا ہے، دنیا میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جو خواتین پڑھتی ہیں ان میں کافی ساری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہی تھیں اپنے اس پڑھنے کا، کہ قرآن ہم نے شروع کیا، پڑھنا شروع کیا تو کیا ہماری زندگی میں تبدیلی آئی، تو ان کے میسیجز دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ تو آج جب میں نے یہ روایت پڑھی نا اس تفسیر میں، یہ میرے پاس ابھی بھی لیپ ٹاپ میں یہ اوپن ہے، تفسیر المصباح المنیر،
اس میں روایت میرے سامنے ابھی مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہتا، لیکن اس کے اچھے عمل پر لوگ تعریف کرتے ہیں، تو اسے اس سے جو خوشی ہوتی ہے یہ دنیا میں بشرا ہے، یہ دنیا میں خوشخبری ہے اس کے لیے، دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا بھی اچھی دیں، اللہ ہمیں آخرت بھی اچھی دیں۔ اور اس لیے نہیں کرنا ہم نے قرآن، اس لیے نہیں پڑھنا کہ لوگ ہمیں کہیں کہ قرآن پڑھنے والا ہے، اس لیے نہیں قرآن پڑھانا کہ لوگ ہمیں کہیں یہ بہت اچھا پڑھاتا ہے، اس لیے نہیں، نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، ہمارے اس کام کو ہمارا رب قبول کر لیں، اور اللہ ہمارے اس کام کو، اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح نیک خواب جو ہیں رؤیا صالحہ، وہ بھی خوشخبری ہیں مومن کے لیے۔ یہ اسی طرح جو ہے ملائکہ بھی خوشخبری دیتے ہیں، جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو اس وقت کہتے ہیں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری دیتے ہیں، ان کے لیے اچھا لباس ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے، ان کے روح جسم سے نکالنے سے پہلے انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہو، لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ دوسرے مقام پر جیسے فرمایا کہ ان کو وہ بڑے بڑے دن کی جو گھبراہٹ ہے، ایک یہ بھی موت جس دن آئے گی اس دن کافر کے لیے بہت گھبراہٹ والا دن ہوگا وہ، اور قیامت کے دن بھی کافر کے لیے بہت گھبراہٹ والا ہوگا۔ تو جو مومن ہے وہ جس دن فوت ہوگا اس دن بھی اس کے لیے خوشخبری ہوگی، اور جب مومن کی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی اس دن بھی، قیامت کے دن بھی وہ نہیں گھبرائے گا، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور ان سے ملائکہ ملاقات کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور انہیں کہیں گے یہ وہ دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی فرمایا اللہ نے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا، تجری من تحتها الانہار بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، اس دن ان کے لیے خوشخبری ہوگی جنت کے باغوں کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر بھی اللہ فرماتے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات بدلتے نہیں، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس بڑی کامیابی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس دن ہم اللہ کے بن جائیں، اور قیامت کے دن بہت بڑی گھبراہٹ والے دن، کوئی خوف نہ ہو ہمیں، کوئی غم نہ ہو، جنت کے باغات ہوں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کامیابی، ہم دنیا میں کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ انسانوں نے آج جو فوز عظیم اپنی، یہ فوز عظیم ہی بنائی ہے نا، جبکہ فوز العظیم تو یہ ہے کہ جنت مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، لیکن دنیا داروں نے فوز عظیم بنائی ہے کہ اچھا گھر بن جائے، بنگلہ ہو، کوٹھی گاڑی ہو، اور اچھی جو ہے جاب ہو یا اچھا بزنس ہو، اور شادی ہو جائے، بچے ہوں، اچھی گاڑی ہو، اور بینک بیلنس اچھا ہو، اور پھر جو ہے نام بھی ہو، مقام ہو، شہرت ہو، یا سیاست میں اچھا مقام بنا لیں، اپنے بچوں کو اچھی جگہ سیٹل کر لیں، یہ فوز عظیم سمجھتے ہیں اس کو، یہ فوز العظیم ہے دنیا داروں کی۔ اور ان میں سے ایک چیز نہ ملے تو ساری زندگی اسی کے پیچھے روتے رہ جاتے ہیں کہ ایک بندے کو ساری چیزیں مل گئیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ ہے، نام ہے، مقام ہے، سیاست میں نام ملا ہے، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، وہ خود بھی روتا رہے گا اور لوگ بھی کہیں گے یہ بیچارہ کچھ نہیں ملا۔ یا اولاد ہے لیکن کوئی اور خوبی نہیں ہے، مقام نہیں ہے، اچھا مقام نہیں ملا، شہرت نہیں ملی، یا دولت اتنی نہیں ہے، تو پھر بھی کہیں گے یہ بیچارہ۔ لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، اسلام نے اسے کامیابی نہیں کہا، یہ تو دنیا گزارنے کے لیے جو ہے بطور گزارا کے مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں بس۔ یہ ساری چیزیں بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے،
اور اصل کامیابی اسے مل گئی کہ جہنم سے بچ گیا، جنت اسے مل گئی، اللہ کے ساتھ دوستی مل گئی، تو فوز عظیم مل گئی اسے، کامیاب ہے وہ۔ اس کامیابی کی کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ اس دنیا کی کامیابی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں ہم، اور اس فوز عظیم کے لیے، اس ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے جو اصل کامیابی ہے، یا تو وہ اصل کامیابی ہے یا پھر اصل خسارہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ ہمیں یہ فوز عظیم عطا کر دیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں، آپ غمگین نہ ہوا کریں ان کی باتوں پر۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، عزتوں کا مالک وہ ہے۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، یعنی جو لا يحزن کا آپ غم نہ کریں، یعنی مشرک جو آپ کو باتیں کر رہے ہیں، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، اور آپ اللہ پر توکل کریں، کیونکہ عزت دینے والا وہ ہے، اسی پر بھروسہ رکھیں، تو ان مشرکوں کو وہ ذلیل کر دے گا، اور عزت ساری اللہ کی ہے۔ الا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، هو السمیع العلیم، وہی جاننے والا ہے۔ اسی طرح جیسے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں سورہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ منافقون میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت اللہ کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے عزت ہے، لیکن مشرک لوگ نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ عزت کس کے لیے ہے۔ عزت تو اللہ کے لیے اور اللہ والوں کے لیے۔ الا ان للہ من فی السماوات والارض، یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ وما یتبع الذین یدعون، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، شرکاء شریکوں کو، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وہ اپنے اندازے کے مطابق یہ کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ پختہ یقین نہیں ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی، صرف اندازہ۔ اور اصل یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو، اصل یہ تھا کہ وہ اپنی منمانی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ چھوڑتے تو اپنی عیاشیاں، اپنے مزے، دنیا کی لذتیں، عیش و آرام، وہ سب چھوڑنا پڑتا تھا، وہ چھوڑتے نہیں تھے، شیطان نے ان کو برگلا دیا تھا، یہ تو ہے نا، چلو اسی پہ گزارا کر لو، یہ چھڑوا لیں گے ہمیں، ان کا نام کا کچھ دے دو، باقی زندگی اپنی مرضی کی گزارو، یہ چھڑوا لیں گے۔ اور اس پر پھر کیا تھا؟ تردد اور شک تھا، اس شک پر ہی سارا کچھ رکھا ہوا تھا، اور دنیا کے عیش و آرام کر رہے تھے۔ آج کے مشرک کو بھی دیکھ لیں، جو انسان اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، بغاوتیں کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، سودی لین دین اور کاروبار کر رہے ہیں، زنا، شراب، سود، سب کچھ شیطان نے کیا ان کے ذہن میں ڈالا ہے، بزرگوں کے نام کا کچھ دے دو سالانہ، سال کے بعد جا کے ان کے دربار پہ جو ہے نا دو چار دیگیں پکا لو، اور جو یہ تمہیں بچا لیں گے، یہ چھڑوا لیں گے، دلیل کوئی نہیں ہے، ظن ہے، انہم الا یخرسون، وہ صرف اٹکلیں لگاتے ہیں، یعنی خرس ہوتا ہے کہ اندھیرے میں ایسے تیر مارنا، ہو سکتا ہے لگ پڑے، ہو سکتا ہے نہ لگے، اسی طرح وہ بھی کرتے تھے، چلو کر تو رہے ہیں، ہو سکتا ہے چھڑوا لیں، نہیں چھڑوائیں گے تو یہ دنیا کے موجیں تو ہو رہی تھی نا، اصل وہی چیز تھی کہ وہ دنیا کے عیش و آرام کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنی منمانی زندگی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اللہ کی فرم برداری والی زندگی میں آنا نہیں چاہتے تھے، اس میں اپنی سرداریاں چھوڑنی پڑتی تھیں، اپنی منمانی، اس میں تو پھر پابندی کرنی ہے نا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، جس طرح قید خانے میں قیدی کی مرضی نہیں ہوتی، اسے وہ چیزیں ملتی ہیں جو دی جائیں، اسی طرح مومن مسلمان کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں تو استعمال نہ کرے، یا ایسی پابندیاں نہیں ہیں جو انسان برداشت نہ کر سکے، انسان کی برداشت کے باہر نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، لیکن یہ ہے کہ وہ پابندیاں نفس پر بھاری لگتی ہیں، بھاری گزرتی ہیں، ان بھاری چیزوں کا نفس کو عادی بنانا پڑتا ہے، جب عادی بنا لے تو عادی بن جاتا ہے انسان، لیکن وہ شروع میں عادی بنانا نہیں چاہتے تھے،
عیش و عشرت کا اپنے آپ کو جو ہے وہ کر لیا تھا، عادی کر لیا تھا. اب وہ عیش و عشرت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، من مانی زندگی ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ سارا کچھ کرتے تھے. هو الذی جعل لکم اللیل، وہ اللہ جس نے رات کو بنایا تاکہ اس رات میں تم سکون کرو رات کو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ اس دن میں کام کاج کرو، کاروبار کرو. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لقوم یسمعون، سننے والے قوم کے لیے اللہ کی نشانی ہے. پھر وہ اللہ جو ہے پوری رات کو جو ہے جب سورج جاتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے پوری کائنات پر، اور پھر جب سورج آتا ہے تو کس طرح روشن ہو جاتی ہے ہر چیز. اس میں نشانی نہیں ہے تمہارے لیے اتنا بڑا سورج ہو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جب سے اللہ نے بنایا اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اور تمہیں بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا نا. یہ سورج تمہارے لیے خوراک کا انتظام کر رہا ہے، اس سورج کی روشنی سے تمہارے لیے پھل پھول پودے سبزیاں یہ ساری چیزیں پکتی ہیں، اور تمہارے لیے جو رزق ہے تمہارے جانوروں کے لیے بھی رزق ہے. جانور کھاتے ہیں، چرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی تم کھاتے ہو، دودھ ان کا پیتے ہو. یہ ساری چیزیں، یہ سورج چاند ستارے، یہ دن رات کا نظام تمہارے لیے بنایا ہے، اور تمہیں بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وقال اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہے. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. هو الغنی، وہ تو بے پرواہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی بیٹا تو وہ بناتا ہے نا انسان، بیٹا چاہتا ہے تاکہ اس کا نام ہو، کل کو جب وہ کمزور ہو جائے بیٹا اس کا سہارا بنے، فوت ہونے کے بعد اس کا نام زندہ رکھے، اس کی نسل آگے چل سکے. یہ کمزوری ہے نا کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ خود نہیں کما سکتا، سارے کام خود نہیں کر سکتا، اسے سہارے کی ضرورت ہے. کیا معاذ اللہ اللہ بھی کمزور ہے؟ انسان تو ایک دن مٹ جائے گا، وہ چاہتا ہے میرا نام بلند رہے. کیا معاذ اللہ اللہ بھی، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے پیچھے سہارے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، وہ الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تم اس کا بیٹا کہتے ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارا اسی کا ہے، اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ اسی کا، اور سارے اسی کے بندے ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جیسے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے ایسی بات کی بہت بڑا جھوٹ لے کے آئے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے یتفطر، آسمان اس سے پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا پکارتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ولدا، اللہ کو یہ لائق نہیں، رحمان کے یہ لائق نہیں کہ وہ بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارے اللہ کے بندے بن کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. لقد احصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القیامت فردا، ان سب کو اللہ نے گن رکھا ہے، اور سارے کے سارے اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں آنے والے ہیں. بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا بہتان ہے. اور یہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو اللہ بہت دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر آگے کیا، ان عندکم من سلطان، ان کے پاس کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں. تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وہ یہ کہتے ہیں اللہ پر جو وہ جانتے نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی رسوا ہے آخرت میں بھی رسوا ہے. کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ان کو مل گیا ہے، ثم نذیقہم عذاب الشدید، پھر ہم انہیں قیامت کے دن کا سخت ترین عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے ہیں. رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان پر. اور آج کے اس سبق میں جو ہم اللہ کے اولیاء کی صفتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ اپنانے کی توفیق دیں. اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے. دنیا میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی
زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کے لیے زندگی بھی بڑی پاکیزہ اور اعلیٰ ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں، اللہ ہمیں ویسا بنا لیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو کام اللہ کو پسند ہو، اللہ ہمیں ان کاموں کے کرنے سے روک لیں جو کام اللہ کو ناپسند ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔